في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: رغبهم الله بالتزويج وأمر به الأحرار والأبيد ووعدهم عليه الغنى. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: رغبهم اللہ، ان آیات میں اللہ نے مسلمانوں کو نکاح کی رغبت دلائی ہے، چاہے وہ آزاد ہوں یا غلام ہوں یا بانیہ ہوں، اور ساتھ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ ہم ان کو غنا عطا فرمائیں گے. فقال: ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال حدثنا محمود بن خالد الازرق قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد يعني ابن عبد العزيز قال: بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. اس روایت مبارک میں ہے، حضرت ابن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت ابو بکر فرماتے تھے: اطیعوا اللہ فیما امرکم، اے مومنو تم اللہ کے حکم کی اطاعت کرو نکاح کرنے میں، اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے تمہیں غنی بنانے میں. قال تعالی: ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. تو گویا یہ کریم کی طرف سے وعدہ ہے کہ اگر وہ فقیر ہیں تو ہم اپنے فضل سے ان کو غنی بنا دیں گے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ: التمس الغنى في النکاح. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اگر تمہیں غنا کی تلاش ہے تو پھر نکاح کرو، کیونکہ نکاح کرنے والوں سے اللہ نے فراخی رزق کا وعدہ فرمایا ہے. يقول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. رواه ابن جرير. وذكر البغوي عن عمر نحوه وعن الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق اللہ اونہم. اس حدیث مبارک میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی مدد کرنا گویا اللہ پہ واجب ہے، حالانکہ اللہ پہ کچھ بھی واجب نہیں، یہ بھی اس کا کرم ہے، وہ فرما دیں کہ میری ذمہ داری ہے۔ الناکح یرید اللفاف، نکاح کرنے والا جو گناہوں سے بچنا چاہے اس کی بھی اللہ مدد فرماتے ہیں، اگر وہ غریب ہے تو اس کے رزق میں فراخی عطا فرما دیتے ہیں۔ والکاتب یرید الادا، اسی طرح اگر کوئی عبد ہے مکاتب، وہ اپنا بدل کتابت دے کے آزاد ہونا چاہتا ہے تو اللہ اس کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ والغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا جو ہے اس کی بھی اللہ مدد فرماتے ہیں۔ رواہ الامام احمد والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ وقد زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد عليه الا ازاره ولم يقدر على خاتم من حديد وما هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه ان يعلمها ما معه من القرآن۔ اسی طرح میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی شادی کی، نکاح کیا، حالانکہ اس آدمی سے حضور نے پوچھا حل عندک من شیء، تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا یا رسول یہی چادر ہے جو میں نے باندھی ہوئی اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا فالتمس ولو خاتم من حدید، اللہ کے بندے تم تلاش تو کرو چاہے کوئی انگوٹھی، لوہے کی بھی انگوٹھی ہو، منع ہے کہ کوئی تھوڑی چیز، ورنہ لوہے کی انگوٹھی پہننا منع ہے، یاد رکھو لوہے کی انگوٹھی کا استعمال کرنا جو ہے مسلمانوں کے لیے منع ہے، انگوٹھی ہو یا لوہے کی چین ہو یا لوہے کا کڑا ہو، کیونکہ اصولاً لوہا جو ہے یہ جہنمیوں کا زیور ہے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یصحبون فی الحمیم وفی النار یسجرون۔ اللہ نے فرمایا قیامت والے دن جہنمیوں کے گلے میں بھی طوق ہوں گے لوہے کے، اور ان سے ان کو کھینچ کھینچ کے جہنم میں فرشتے ڈالیں گے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا حل معک من القرآن شیء، تمہیں قرآن شریف آتا ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ میں سورۃ کذا فلاں سورت یاد ہے، فلاں سورت یاد ہے، فلاں سورت یاد ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم اس کو وہی پڑھا دینا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو وہی قرآن پڑھ۔ اس لیے بعض علماء تو فرماتے ہیں گویا تعلیم جو ہے وہ حق المہر کا عوض بن گئی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کسی کے وضو کا عوض نہیں بن سکتا ہے۔ مانا یہ تھا کہ تمہارے پاس ابھی کچھ نہیں، چلو بیوی کو راضی کرو، کچھ پڑھاؤ تو صحیح، بعد میں جب اللہ دے گا تو دے دینا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے، اور امام صاحب کے نزدیک حق المہر جو ہے وہ کم سے کم 10 درہم ہے، 10 درہم جو ہے کم از کم، اس سے کم میں نکاح نہیں ہو سکتا، اور 10 درہم تقریباً 7.5 تولے چاندی کے برابر بنتے ہیں، تو اس کی جو بھی قیمت لگا لیں۔ باقی یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ بی بی فاطمہ کا حق المہر لکھ دو اور 25 روپے لکھ دیتے ہیں، تو جہالت ہے۔ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کا حق المہر 500 درہم تھا، جو 131 تولے اور 7.5 ماشے چاندی بنتی ہے۔ تو یہ لوگوں نے ایک بس مشہور کر رکھا ہے 25 روپے جی حق المہر فاطمی ہے، باقی کام بی بی فاطمہ والا چاہے نہ کریں، حق المہر بی بی فاطمہ کا لگ دیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کر دیا۔ فالماحود من کرم اللہ تعالی لطف یرزق ما فی کفایت لها وله، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے کرم سے ایسے لوگوں کی جو نکاح کرتے ہیں اور پیسہ نہیں، اللہ ان کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ایک تو ذمہ داری آ جاتی ہے اور احساس بڑھ جاتا ہے، آدمی محنت کرتا ہے، پھر اللہ برکت دیتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ پھر گھر میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں نا، اب آدمی اگر اکیلا ہو، ہوٹلوں پہ روٹی کھائے زیادہ خرچ ہوگا، بیوی گھر میں ہو تو کم خرچ ہوتا ہے، حالانکہ آدمی تو بڑھ گیا لیکن خرچ کم ہوگا اور کھانا بھی گھر کا ملے گا۔ وَأَمَّا مَا يُرِدُهُ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ عَلَىٰ أَنَّهُ حَدِيثٌ تَزَوَّجُوا فُقَرَاءَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ تزوجوا فقراء، یعنی غریب سے شادی کرو اللہ غنی کر دے گا، اس کی کوئی سند نہیں۔ وَلَمْ أَرَهُ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ وَلَا ضَعِيفٍ إِلَى الْآن،
وفي القرآن غنية عنه وقضى هذه الأحاديث التي أوردناها ولله الحمد والمنة. یعنی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بندہ شادی کرتا ہے اور اس نیت سے کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچائے اور وہ تنگ دستی میں ہے تو اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. اللہ کیونکہ رزاق اللہ کی ذات ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. فرمایا کہ کوئی جاندار زمین پہ چلنے والا نہیں مگر اس کا رزق ہمارے ذمے ہے، یعنی اللہ کے ذمے. وقوله تبارک وتعالی وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هَذَا أَمْرٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى لِمَن لَّا يَجِدُ تَزْوِيجًا بِالتَّعَفُّفِ عَنِ الْحَرَامِ. اللہ نے حکم دیا ان لوگوں کو کہ جو نکاح نہیں کر سکتے، ذریعہ نہیں، دولت نہیں، پیسہ نہیں، گھر نہیں، کوئی رشتہ دیتا ہی نہیں. غریب آدمی کو کون رشتہ دیتا؟ آج امیر آدمی ہو، دولت مند ہو تو اس کی عمر چاہے 90 سال ہو، 80 سال ہو، 16 سال کی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا، حسین عالم سے بھی شادی کر سکتا. لیکن نوجوان ہے، غریب ہے، اس بیچارے کو اپنے کھانے کا نہیں تو اس کے ساتھ کون رشتہ؟ اب تو سب تو پہلے مادی سوال ہوتا ہے، کرتا کیا ہے، تنخواہ کتنی ہے، ذریعہ معاش کیا ہے، ہماری بیٹی کا آگے مستقبل کیا ہوگا. اللہ کے بندے کل ایک ایکسیڈنٹ ہو تو مستقبل کیا کرے گا، کل ایک حادثہ ہو جائے. آپ نے دیکھا ہے کہ اب ایسے لوگ، ایسے بچے، ایسی بیٹیاں جنہوں نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، زلزلہ آیا بیچارے سڑکوں میں پڑے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. حضور نے فرمایا نوجوانوں کی جماعت جو تم میں طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. شادی جو ہے یہ آدمی کی نظر کو اور فرج کو پاک بنانے والی ہے، کیونکہ جب شادی ہوگی الحمدللہ آدمی کو رزق حلال ملے تو پھر تو کوئی خاص کوئی بدقسمت ہوتے ہیں کہ حلال کے بعد بھی حرام نہیں چھوڑتے، ورنہ عام طور پہ آدمی جو ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. خاص طور پہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ چلنے والا. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ. حضور نے فرمایا جو طاقت نہیں رکھتے پھر وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ جو ہے اس کے لیے ڈھال ہے. الحدیث وهذه الآية مطلقة والتي في سورة النساء يخص منها وهي قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات إلى قوله وأن تصبروا خير لكم أي صبركم من تزوج الإماء خير لكم لأن البلد يجيء رقيقا. اللہ نے فرمایا جو طاقت نہیں رکھتے کسی حرہ عورت سے شادی کرنے کی وہ صبر کریں، کسی باندی سے نہ کریں، کیونکہ اگر وہ باندی سے کریں گے تو بچہ جو ہے اس پر بھی غلامی کا اثر ہوگا، رقت کا اثر ہوگا. اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ صبر کریں. واللہ غفور الرحیم. اور اگر کوئی غلطی ہے، کوئی غفلت ہے، کوئی خطا ہے تو اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. قال اکرم فی قوله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. قال هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي فإن كان له امرأة فليذهب إليها وليقض حاجته منها وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں والرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي کہ کسی بندے نے کسی عورت پہ نظر ڈالی، اب دل میں شہوت بھڑک گئی. فرمایا فإن كانت له امرأة اگر اس کی بیوی ہے تو جائے اپنے گھر، اپنی بیوی کے ساتھ جا کے اپنی حاجت پوری کر لے. وإن لم يكن له امرأة اگر بیوی نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکوت السماوات والارض میں نظر ڈالے اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے. اللہ پاک اس کو غنی کر دیں گے، اللہ انتظام فرمائیں گے. وقوله تبارك وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا
اللہ نے یہاں 7 غلاموں کا بانیوں کا بھی احکام بیان فرما دیے کہ جیسے لڑکی کا نکاح نہ کرو، وہ تو بیچاری گھر میں پابند بیٹھی ہوئی ہے، باہر نکلے تو بے حیائی ہے، والدین نکاح کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اسباب نہیں پیدا ہوتے یا کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح غلام جو ہے وہ بھی تو جکڑا ہوا ہے، جب تک مالک اجازت نہ دے کہاں جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی کتابت چاہتا ہے تو اس کو آزاد کرو، اس کو حق دو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ھذا امر من اللہ تعالی للسادۃ اذا طلب عبیدہم منہم الکتابہ، اللہ پاک نے یہ حکم ان سرداروں کو دیا جن کے پاس غلام ہیں کہ اگر غلام چاہتا ہے بدل کتابت ان یکاتبوہم بشرط ان یکون للعبد حیلۃ وکسب یؤدی الی سیدہ المال الذی شارطہ علی ادائہ، ہاں یہ شرط ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ میرا غلام جو چاہتا ہے کہ میں بدل کتابت لے کے آزاد کر دوں، کیا اس کے پاس کوئی ہنر ہے، کسب ہے، کما سکتا ہے جو میرے ساتھ طے کرے گا وہ دے بھی سکے گا کہ نہیں دے سکے؟ تو اگر نہ دے سکتا ہو تو پھنس گیا، یعنی سید کا کام بھی نہ ہوا اور وہ پیسے کما کے ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے اندر ایسی کوئی ہنر، کوئی کام جانتا ہے کہ اتنے عرصے میں پیسے کما کے دے دے گا تو اس کو آزاد کرنا چاہیے۔ وقد ذهب كثير من العلماء الى ان هذا الامر امر ارشاد واستحباب لا امر تحتم وايجاب۔ ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء اور فقہاء رحمۃ اللہ علیہم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو امر ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ امر استحباب ہے، یہ امر جو ہے اللہ پاک نے امر ارشاد فرمایا ہے۔ بل السید مخیر، بلکہ سردار جو ہے اس کے اختیار میں ہے، اذا طلب منہ عبدہ والکتابہ، اگر اس کا عبد جو ہے کتابت چاہتا ہے، ان شاء کاتبہ ان شاء لم یکاتبہ، وہ چاہے تو وہ کتابت پہ آزاد کرے، نہ چاہے تو اس کی مرضی، کیونکہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں۔ قال الثوری ان جاء بن شابی ان شاء کاتبہ وان شاء لم یکاتبہ۔ وقد روى ابن وهب عن اسماعیل بن عیاش عن رجل عن عطاء ابن ابی رباح ان یشاء کاتبہ وان لم یشاء لم یکاتبہ۔ وقد قال مقاتل بن حیان والحسن البصری رحمہ اللہ وذهب آخرون على انه يجب على السيد اذا طلب من عبده ذلك ان يجيبه الى ما طلب اخذا بظاهر هذا الامر۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، امر جو ہے اصل وجوب کے لیے ہے، تو یہاں بھی واجب ہے کہ اگر کسی سردار سے اگر اس کا خادم، اس کا عبد چاہتا ہے کہ میں پیسے دے کے آزاد ہو جاؤں تو بس لازم اس سے بدلے کتابت لے، کیونکہ ظاہراً جو صیغہ ہے وہ امر کا ہے کہ اللہ نے حکم دیا فقاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا۔ وقال البخاری رحمہ اللہ وقال روح بن جریج قلت لعطاء اواجب علی اذا علمت له مالا ان اکاتبه قال ما اراه الا واجبا۔ حضرت روح فرماتے ہیں ابن جریج کی روایت سے کہ میں نے حضرت عطا سے پوچھا کہ اگر غلام مجھے اتنے پیسے دے دے جو اس کا بدل کتابت بن جائے تو اس کو آزاد کرنا مجھ پہ واجب ہوگا؟ اور نے فرمایا ہاں میں تو سمجھتا ہوں کہ بھی واجب ہے، کیونکہ بظاہر تو قرآن کا امر جو ہے وہ صیغہ امر کا ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ وقال عمرو بن دینار قلت لعطاء تاثر بن احد قال لا ثم اخبرني ان موسى بن انس اخبره ان سيرين سال رسول المخاطبه وكان كثير المال فابى فانطلق الى عمر رضي الله عنه وقال كاتبه فابى وضربه بالدره ويدعو عمر رضي الله تعالى عنه فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا فكاتبوه۔ فرماتے ہیں کہ حضرت قلت لعطاء، میں نے حضرت عطا سے پوچھا تأثره عن احد، کیا تم اپنا یہ قول کسی اور سے بھی نقل کرتے ہو؟ تم نے جو فرمایا کہ واجب ہے تو کیا کسی اور نے بھی فرمایا ہے؟ تو ان نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے اس سند سے خبر ملی ان سیرین سأل انسا، انہوں نے حضرت انس سے مکاتبہ طلب کیا کہ بدل کتابت لے کے آزاد کرو۔ وکان کثیر المال، اس کے پاس مال بھی تھا، فابا، آپ نے انکار کر دیا۔ فانطلق الى عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقال کاتبہ، وہ حضرت عمر کی خدمت میں گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب وہ بدلے کتابت دیتا ہے تو کتابت لے کے آزاد کرو۔
اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں کرتا. حضرت عمر غصے میں آ کے پھر کوڑے سے مارا. کیسے تم نہیں کرتے؟ اللہ کا حکم ہے فقاتبوہم. اللہ نے جب فرمایا فقاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، تو جب اللہ کا امر ہے تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ پھر انہوں نے آزاد کر دیا. هكذا ذكر البخاري معلقا ورواه عبد الرزاق قال قلنا بجريج قال قلت يتعين واجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه قال ما أراه إلا واجبا. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد قال أنس بن مالك أن سيرين أراد أن يكاتبه فتلقى عليه فقال له عمر لتكاتبنه. اسناد صحیح. حضرت عمر نے بھی حکم دیا کہ ہاں بالکل بدلے کتابت طے کر لو. وروى سعيد بن منصور حدثنا هشام بن جرير عن الضحاك عليه عزمة وهذا هو القول القديم من قولي الشافعي. وذهب في الجديد إلى أنه لا يجب لقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. یعنی پہلے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے یہ عظمت، یعنی یہ کرنا ہوگا. یہی قول قدیم ہے امام شافعی کا، لیکن قول جدید میں آپ نے فرمایا کہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، واجب نہیں. کیونکہ حضور فرماتے ہیں لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس. کسی مسلمان کا مال لینا، مال کھانا جائز نہیں مگر اس کی رضامندی سے. ہاں جب تک وہ راضی نہ ہو سکے، وہ راضی نہیں ہے، نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پھر اپنے قول قدیم سے قول جدید کی طرف رجوع فرما لیا کہ بھئی واجب نہیں ہے، بہتر ہے، امر استحباب کے لیے. وقال ابن وهب قال مالك الامر عندنا انه ليس على سيد العبد ان يخاطبه اذا سأله ذلك. اب اس کے بعد فرماتے ہیں ابن وهب کے قائمہ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اسی بات پہ عمل ہے کہ اگر غلام طلب کرتا ہے تو مالک کی مرضی. فلما سمع احد من الائمة يكره احد لا ان يكاتب عبده، کسی کو جبر نہیں کیا جا سکتا. قال مالك انما ذلك امر من الله تعالى واذن منه للناس وليس بواجب. وہ بھی فرماتے تھے کہ یہ امر تو ہے لیکن گویا یہ اجازت ہے، یہ اذن ہے، یہ استحباب ہے، لیکن واجب نہیں. وقضا قال الثوری وابو حنیفہ وعبد الرحمن بن زید بن اسلم وغیرہم. اسی طرح امام ثوری، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم کا بھی قول ہے کہ واجب نہیں ہے، اذن ہے، استحباب ہے، افضل ہے. واختار ابن جریر قول الوجوب لظاہر الآیہ. مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ظاہر قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کے فرماتے ہیں کہ نہیں واجب ہے، کہ اللہ نے فرمایا فقاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. تو بہرحال اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن جمہور اسی طرف ہے کہ واجب نہیں ہے، امر استحباب ہے. اگر غلام کہتا ہے کہ بدلے کتاب لے کے مجھے آزاد کر دو تو اب مالک کی مرضی ہے، وہ اپنے حالات کو دیکھے. اگر آزاد کر دینے میں کوئی نقصان نہیں ہے تو افضل ہے کہ کر دیں، لیکن اگر مالک نہیں چھوڑنا چاہتا اپنے غلام کو تو اس کی مرضی ہے وہ نہ چھوڑے. وقوله تبارک و تعالی ان علمتم فیہم خیرا، اگر تمہیں ان میں بھلائی معلوم ہو. بھلائی سے کیا مراد ہے؟ قال بعضهم امانتا، اگر تمہیں پتا ہے کہ جو اس سے میں طے کر رہا ہوں امین آدمی ہے، یہ امانت پوری کرے گا، پھر ٹھیک ہے کر دو. بعض نے فرمایا صدقاً سچا ہے. وقال بعضهم خیرا سے مراد ہے کہ مالن، کہ اس کے بعد پیسے بھی ہیں کہ وہ تمہیں دے سکتا ہے. وقال بعضهم حیلتاً وکسباً، بعض نے فرمایا اس کے بعد کوئی فن ہے، کوئی طریقہ ہے کہ ادا کر لے گا تو پھر کر سکتے ہو. وروى ابو داود في المراسيل ان يحيى بن كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. قال ان علمتم فيهم حرفة، تم جانتے ہو کہ غلام میں کوئی فن ہے، وہ کام کرنا جانتا ہے، کما لے گا. ولا ترسلوهم كلا على الناس، لوگوں کے بوجھ نہ بنا دو کہ مانگتا پھرے میری مدد کرو، میری مدد کرو، میری مدد کرو. ہاں اس میں کوئی فن ہے، کوئی جوہر ہے، وہ کما کے دے سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وقولوا تعالی وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم
اب فرماتے ہیں اکثر مفسرون فی وقال بعضهم معنى اطرحوا لهم من الكتابة بعضها، اللہ نے فرمایا تم بھی اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ نے تمہیں غنی بنایا، دولت والا بنایا، تو اللہ کے مال میں سے کچھ تو دو نا، یہ مال تمہیں بھی تو اللہ نے دیا ہے نا۔ تم کہو میں نے کمایا ہے تو ہاتھ کس نے دیے؟ تم نے کہو کہ میں نے علم سے کمایا ہے تو عقل اور علم اور دماغ کس نے دیا؟ تم کہو میں نے زمین سے کمایا ہے تو زمین کو پیدا کس نے کیا؟ تم کہو کہ میں نے جناب فضاؤں میں ہواؤں میں اڑ کے کمائے تو فضائیں ہواؤں کا مالک کون ہے؟ تو اصل دینے والا تو اللہ کی ذات ہے نا، تم تو صرف اسباب ہو۔ تو اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تم بھی اس کی مدد کرو۔ کیسے مدد کرو؟ مثلا بدر کتابت طے ہوئی ہے 10,000، تم 4,000 معاف کر دو، 5,000 معاف کر دو، 2,000 معاف کر دو۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں مقدار الربع چوتھائی حصہ معاف کر دو، بعض فرماتے ہیں ثلث تیسرا حصہ معاف کر دو، بعض کہتے ہیں کہ نصف آدھا معاف کر دو۔ وقیل جزء من الکتابۃ من غیر حد، اور بعض علماء فرماتے ہیں جتنا اللہ تمہیں توفیق دے اتنا معاف کرو، کچھ مدد کرو، تم بھی کچھ دے دو۔ بدل کتابہ جو لے رہے ہو تو جو کچھ دے رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تم بھی چھوڑ دو تاکہ اس کی مدد ہو جائے۔ وقال آخرون بل المراد من قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم هو النصيب الذي فرض الله لهم من اموال الزکوٰۃ۔ بعض فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جتنا تم نے زکوٰۃ دینی ہے جو اتنا چھوڑ دو، تو کچھ مدد تو ہو نا کسی شکل میں اس کی۔ وهذا قول حسن عبد الرحمن بن السمابي وقال حيان وصابرين۔ وقال ابراہیم النخعی في قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال حسن ناصر مولا غیرہ۔ بعض لوگوں نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھی تلقین کرو، لوگوں کو بھی اور اس سید سردار کو بھی کہ بھئی کچھ نہ کچھ تم چھوڑ دو، لوگوں سے کہو بھی مدد کرو بیچارہ آزاد ہو جائے، غلام نہ رہے۔ فقد قال برید بن حصیب الاسلمی وقتادہ وقال ابن عباس امر اللہ المؤمنین ان یعینوا فی الرقاب، اللہ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ گردن چھڑانے میں مدد کرو۔ چلو آج غلام نہیں ہیں لیکن کتنے لوگ ہیں بیچارے جو دیت میں پکڑے ہوئے ہیں کہ ان سے بندہ مر گیا ہے اور دیت ہے، کہاں سے پیسہ ادا کریں گے تو چھوٹیں گے، تو لہذا اگر کمیونٹی جمع کر کے ان کی دیت ادا کر دے تو وہ چھوٹ جائیں گے، تو یہ بھی ان کی گردن چھڑانا۔ اسی طرح اللہ معاف کرے کسی بندے سے قتل ہو گیا اور اس کے ورثاء دیت پہ راضی ہیں، اس کے پاس دیت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی گردنوں کو چھڑانا جو ہے وہ بہت بڑا اجر ہے کہ تم مل کر اکٹھے ہو کر مدد کر دو۔ دیکھو نا اب 1,00,000 ایک بندے کو دینا ہو کیسے دے گا، لیکن اگر 1,00,000 100 بندوں پہ تقسیم کر دو تو 1,000 آئے گا، اور اگر 1,000 بندے پہ تقسیم کر دو تو 100 ریال آئے گا۔ بات تو ہمت کی ہوتی ہے نا کہ اگر آدمی ہمت کرے اور کوشش کرے اور محنت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب رزق پیدا فرما دیتے ہیں۔ وقال ابن عباس وقد تقدم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، محدث فرماتے ہیں کہ پہلے بھی تم حدیث پڑھ چکے، ثلاثۃ حق علی اللہ اولهم، 3 لوگوں کی اللہ وضع فرماتے ہیں، وذکر منهم المکاتب یرید الاداء والقول الاول اشهر۔ وقال ابن زیاد بن محمد اسرائیل قال وكيع عن شباب بن كلماس وانه قال عبد الله يكن ابا اميه فجاء بنجمه حين حل فقال يا ابا اميه اذهب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے غلام کو مخاطبت کیا اور وعدے کے مطابق جب وہ پیسے لے کے آیا قسط ادا کرنے کے لیے، نجم کہتے ہیں جو دفعہ جو قسط مقرر تھی، ہم پر میں یہ لے جاؤ، اس کے ساتھ پھر کام کرو، اس کے ساتھ تم اور کاروبار کو بڑھاؤ تاکہ تم جلدی سے جلدی ادا کر سکو۔ انہوں نے فرمایا قسط کے پیسے مجھے نہ دو بلکہ اس کو کام میں لگاؤ، اور اس کے بعد فرماتے وقال یا اذهب فاستعن به في مكاتبتك فقال يا امير لو تركت فيكون من آخر نجم قال اخاف ان لا ادرك ذلك۔ اسے کہا حضرت اگر آپ چھوڑ دیں تو آخری قسط تک مجھے مہلت دے دیں
میں دے تو دوں لیکن شاید میں اس وقت ہوں یا نہ ہوں. ثم قرأ فقاتلوهم من دونهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي كان أولا ينادى في الإسلام. یہ سب سے پہلی یعنی قسط تھی جو اسلام میں دی گئی. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون المغيرة عن أنبسط عن سالم الأفدس عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا كاتب مكاتبا لم يضع عنه شيئا من أول نجومه مخافة أن يعجز فترجع إليه صدقته ولكنه إذا كان في آخر مكاتب وضع عنه ما أحب. حضرت کرتے تو پہلی قسطوں میں تو رعایت نہیں فرماتے تھے، اور لیکن جب آخری قسط آتی تھی وہ جتنا چاہتے چھوڑتے تھے. وقال علي بن ابي طلحه في قول واتوا من مال الله الذي آتاكم قال ذعوا عنهم من مكاتبتهم. وقد قال مجاهد وعطاء القاسم بن بدر الكريم مالك الجزري والسدي. وقال محمد بن سيرين في الآية كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته، یعنی ان کو یہ بات بڑی اچھی لگتی تھی کہ آدمی نے جو طے کیا اس میں بھی کچھ چھوڑ دے، طے کیا اس سے کچھ معاف کر دے. وقال ابن ابي حاتم بن الفضل بن شاذان البخاري قال اخبرنا ابراهيم موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال اخبرني يسار بن صائب بن عبد الله بن جد بن رضي الله تعالى عنه قال ربع الكتابة چوتھا حصہ چھوڑ دے. وهذا حديث غريب وفهو منكر والاشبه انه موقوف على علي رضي الله تعالى عنه. یعنی حضرت علی کا یہ قول تھا کہ آدمی کو چاہیے کم از کم چوتھا حصہ جو ہے اس کو معاف کر دے، چوتھا حصہ اس کو چھوڑ دے. كما روى ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى والله اعلم. کہتے جی کہ میں لندن میں رہتا ہوں، میرا دفتر آپ کی کیسٹوں سے بھرا ہوا ہے. میں نے خواب میں آپ کو پریشان دیکھا. ہاں وہ کچھ پریشانیاں ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، یہ محبت کی علامت ہے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاؤں سے سب پریشانیاں دور فرما دیں گے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، اس کے سوا کون ہے جو کسی مضطر کی اور پریشان حال کی پریشانی کو دور کر سکے؟ اللہ کے سوا کسی کی ذات نہیں ہے، اور آپ کی یہ دلیل محبت ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کہتے جی کہ ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں. ایک عورت نے اپنے بیٹے کی شادی بہن کی بیٹی سے کروائی ہے. اب وہ ہمارے ساتھ لندن میں رہتی ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ شریعت میں اللہ نے یہ فرض نہیں کیا کہ ہم ساس سسر کی خدمت کریں، لہذا میں اپنے خاوند کے ساتھ علیحدہ رہنا چاہتی ہوں. میرا بھائی بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا کہ جب بہن کی بیٹی کو بھی رحم نہ رہے، حالانکہ اس نے تو اپنے بہن کی بیٹی سوچی نا کہ بھی میری بہن ہے، میری بھانجی ہے، اس کی بیٹی میرے گھر آ جائے گی تو میرے لیے ایک سہارا بن جائے گا. بہرحال شرعاً کوئی عورت اس بات پہ پابند نہیں ہے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے، لیکن شرافت بھی تو کوئی چیز ہے نا، احسان بھی تو کوئی چیز ہے. اگر اس کو واقعتاً اپنے خاوند سے محبت ہے، عزت ہے، تو پھر خاوند کی ماں اور باپ کی عزت کیسے نہیں ہو؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو لڑکیاں اپنے شوہروں کو اپنے ماں باپ سے جدا کرتی ہیں، کل خاوند کو بھی چھوڑ کے چلی جائیں. جس نے ان کا بیٹا بھی جدا کر دیا کہ چلو تم خدمت نہ کرو، بیٹا تو کرے نا اپنی ماں باپ کی، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیٹا بھی نہ کرے نا. جب الگ ہو جائیں گے تو خدمت کیسے ہوگی؟ جب تم علیحدہ ہو جاؤ گے، پھر انگلینڈ کا ملک ہے، آنا جانا جگہ قریب ملتی ہے، دور ملتی ہے، ذمہ داریاں بڑھ گئی، عورت اکیلی گھر میں ہے، وہ تو اب بیچارہ ڈیوٹی سے فارغ ہوگا، بیوی کی کرے گے، ماں باپ کی خبر رکھے. تو بہرحال یہ کرنا اخلاق اور اسلام کے خلاف ہے، ورنہ شرعاً بہرحال اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں ساس اور سسر کی خدمت کرے. اور
کچھ بات یہ ہے کہ کچھ ساس اور سسر میں بھی تھوڑی سی تلخی ہوتی ہے، اگر وہ بھی اس کو بیٹی بنائے اور بیٹی بھی ذرا غور کرے کہ آخر یہ بھی تو میرے شوہر کے ماں باپ ہیں، تو انشاءاللہ گاڑی چل پڑے گی۔ ویسے اللہ کے اسماء ہیں، اسماء اللہ سے دعا مانگنا جو ہے یہ بڑا اکثیر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا میرے ناموں سے مجھ سے مانگو، تو جب اللہ حکم دے گا تو اللہ تو سچا ہے، پھر پوری بھی کرے گا۔ تو اللہ کے دو نام ہیں، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود۔ یہ جتنا ہو سکے نا کثرت سے اس لڑکے کی والدہ، اس کا باپ سب پڑھتے رہیں، دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ کہتے ہیں جی کہ میں سیدن الخدام میں آیا ہوا ہوں، میرا حج کرنے کا ارادہ ہے۔ میں پہلی بار مدینے گیا تو میں نے عمرہ کیا، لیکن جب دوسری بار گیا ہوں تو عمرہ نہیں کیا۔ میرا بھائی اگر دوسری بار تمہاری نیت عمرے کی نہیں تھی، کام ہے، ڈیوٹی ہے اور معاملات ہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک تو بچ سکتے۔ وہ فرماتے ہیں لمن اراد الحج والعمرۃ، کہ جب آدمی میقات پہ آئے اس کی نیت حج عمرے کی ہے تو احرام لازم ہے، لیکن اگر اس کی نیت نہیں ہے تو پھر احرام لازم نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، کسی بھی حال میں میقات پہ آیا ہے تو یہ میقات بنائی اسی لیے گئے ہیں کہ اس سے کوئی تجاوز نہ کرے۔ ہاں مگر وہ لوگ جن کی ڈپٹی ہے، رات دن ڈرائیور ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کے لیے معاف ہے۔ ایک آدمی ہے ملازم ہے، گروپ لے جا رہا ہے، گروپ لے آ رہا ہے، اب ہر وقت عمرہ نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے معاف ہے۔ اگر وہ صرف زیارت کے لیے گیا ہے اور واپسی پہ عمرہ نہیں کیا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یا تو فوراً عمرہ کر لے، ورنہ اس کو ایک بکری دم بھی دینی پڑے گی اور عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا۔ کہتے جی کہ ہمارے والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اور جتنے لوگ بھی فوت ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبروں کو باغ جنت بنوائیں، اور جتنے زندہ ہیں اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرمائیں اور سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور آخری وقت میں زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتے جی کہ 10 تاریخ کو جب ہم نے واپس آنا ہے اور مینا میں کنکری مارنی ہے جمرۃ العقبہ پہ، تو جو عورتیں ہیں یا بوڑھے ہیں معذور ہیں وہ رات کو کنکری مارے۔ میرا بھائی بات سنیں کہ 10 تاریخ کو صبح سے وقت شروع ہو جاتا ہے اور زوال سے پہلے پہلے یعنی 12 بجے سے پہلے پہلے افضل وقت 12 بجے سے لے کر سورج ڈوبنے تک جائز وقت ہے، یعنی اس وقت بھی آپ کنکری مار سکتے ہیں۔ پہلے دن آپ کو رات کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ انشاءاللہ لوگ تو ظہر کو جب آپ جائیں گے نا وہاں ایک بندہ بھی نہیں ہوگا، لوگ تو رات کو انشاءاللہ مارنا شروع کر دیں گے اور ظہر تک تو سارا مینا خالی ہو جائے گا، فکر نہ کریں آپ۔ اگر آپ کے ساتھ عورتیں ہیں، اگر آپ کے ساتھ معذور ہیں، آپ مزدلفہ سے واپس آ کر اپنے خیمے میں چلے جائیں اور خیمے میں جا کے آرام سے لیٹ جائیں، نیند کریں اطمینان سے، ظہر پڑھیں، کھانا کھائیں، عصر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھ کے جمرات پہ آ جاؤ، آرام سے قریب کھڑے ہو کے کنکری مارو، وہاں بندے نہیں ہوں گے۔ کنکری مارنے کے بعد معذورین کو کن میں چھوڑ کے آپ ان کی قربانی کا بندوبست کریں، وہ آپ کو وکیل بنا دیں، کیونکہ ہر معذور یا ہر عورت جا کے خود قربانی نہیں کر سکتی۔ اپنی بکری ذبح کرائیں اور ذبح کرانے کے بعد مرد جو ہیں وہ سروں پہ اس طرح پھروائیں، اور عورتیں جو ہیں یہ بال جہاں جا کے کٹھے ہوتے ہیں یوں پکڑ کے کاٹنا منع ہے۔ بعض عورتیں یوں کاٹ لیتی ہیں، یوں پکڑ لیتی ہیں، یہ منع ہے۔ عورت بالوں کو پیچھے لے جائے، جہاں بال اس کی انتہا ہو وہاں ایک پور کے برابر کاٹ لے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ آپ کا احرام کھل گیا، پابندی کھل گئی، کپڑے پہنیں، غسل کریں، خوشبو لگائیں،
صرف بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک طواف زیارت نہیں کر لو گے۔ اگر کوئی فوت ہو گیا ہے اس کے جو کل کرتے ہیں یا 40واں کرتے ہیں، میرا بھائی یہ بالکل بدعات ہیں، ان کا اللہ رسول کے احکام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تیسرے دن کل خوانی کرنا یا 7 جمعراتیں ہر جمعرات پہ خیرات اور ختم شریف پڑھوانا، 40 دن گزرنے کے بعد 40واں کرنا، سال گزرنے کے بعد برسی منانا، یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، بدعات ہیں، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے، اس میں ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ہوتا ہے۔ یہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی برادری کا پیٹ کا مسئلہ ہے، اقتصادی مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ہندو ہیں، انہوں نے پرشاد رکھا ہوا ہے، کسی نے اپنے نام کا لنگر رکھا ہوا ہے، کسی نے اپنے نام کی جو ہے جناب وہ اس کی برتھ ڈے رکھی ہوئی ہے، کسی نے اب اپنی شادی کی برسی بھی مناتے ہیں، کسی نے کل خوانی جمعراتیں 40واں اور برسی، اتنے میں کوئی نہ کوئی محلے کا بندہ اور مر جاتا ہے تو مولوی کی روٹی چلتی رہتی ہے۔ یہ مولویوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب چونکہ مولویوں کو تم حلال کھلاتے نہیں ہو تو وہ بھی تو آخر انسان ہے، انہوں نے کھانا تو ہے نا۔ ہاں ایمان سے کہو، تم جب جاتے ہو اپنے ملک میں کتنے دفعہ اپنے امام مسجد کے لیے تحفہ لے گئے ہو؟ دیکھو نا، اللہ کے حرم میں ہم بیٹھے ہیں، یہ کوئی غصے کی بات نہیں، ناراضگی کی بات نہیں، اعتراض کی بات نہیں۔ تمہارا بچپن کا بھی کوئی دوست تھا، چاہے وہ شرابی ہو، چرسی ہو، بھنگی ہو، اس کے لیے بھی لے جاتے۔ کوئی تمہاری گرل فرینڈ ہے تو اس کے لیے تو تم سب کچھ گھر کر سکتے ہو نا، لیکن کبھی تم نے امام مسجد کے لیے بھی یہاں سے ایک اچھا جوڑا خریدا ہے کہ ہم امام مسجد کی خدمت میں جائیں کہ حضرت آپ بھی پہنیں، یا 100 ریال میں لے جاؤں تو اس کا تو 1600 روپے بن جائیں گے کہ حضرت یہ ہدیہ ہے اپنے بچوں کے لیے کچھ۔ جب ہم لوگ ان کو محتاج کر دیں گے تو مولوی بھی تو بنتے ہیں نا۔ اب دیکھیں نا کہ یہاں مثلا مشائخ ہیں، ائمہ حرمین ہیں، علماء حرمین ہیں، اسی طرح مفتیان کرام ہیں، اسی طرح امر بالمعروف کے ادارے، اللہ نے ماشاءاللہ حکومت اسلامی ہے، اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے ان کو اتنی عزت و عظمت و وقار سے رکھا ہوا ہے کہ وہ کسی بادشاہ کے پیچھے بھی نہیں چلتے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کیوں غلط مسئلہ بتائیں گے؟ ہم نے خود مجبور کیا ہے، مولویوں کو ہم نے نوکر بنا لیا، چودھری آئے گا تب اذان ہوگی، سردار آئے گا تب مولوی نماز پڑھائے گا، کسی بڑے آدمی کے بیٹے کو تھپڑ مار دے شام کو FIR درج کرا کے تھانے میں بند کروا دے گا، اور جناب اس کے بعد بڑی مدد کیا ہوگی کہ مولوی صاحب آج ہماری گندم کی صفائی کا دن ہے، آ جانا وہاں سے کچھ لے جانا، او یار دے دو 10-15 سیر جو گند بچا ہوا ہے نا مولوی کو ڈال دو۔ جب تم لوگوں نے ان کے ساتھ یہ عمل کیا، انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے فکر نہ کرو انشاءاللہ ہم بھی تمہاری ساری جائیداد لگوا دیں گے، ایک مرنے تو دو۔ انہوں نے پھر یہ مسئلے پڑھے ہیں، انہوں نے کہا تیسرے دن کل خوانی نہ کی نا تمہارا باپ قبر میں بیٹھا رو رہا ہو، اور اگر تم نے جمعراتیں نہ کی نا تو فرشتے اس کو مار مار کے دمبا بنا دیں، اور تم نے اگر 40واں نہ کیا نا اس کو آسمان سے الٹا لٹکا دیں، اور اگر یہ سب کچھ کرو گے ہم ختم پڑھ کے بخشیں گے، فرشتے اس کو جنت پہنچا دیں گے، تو کون اپنے ماں باپ کو مروانا چاہتا ہے؟ اس لیے اب لوگوں کو عادت بن گئی، ایک رواج بن گیا، ورنہ شریعت میں کوئی حکم نہیں۔ میرے پاک نبی محبوب دو عالم، محبوب خدا، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کی بیٹی بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم حضور کی زندگی میں فوت ہوئے، سب سے محسنہ عالم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، محسنہ محمد مصطفیٰ، محسنہ اسلام، یعنی وہ بی بی سیدہ خدیجہ کے ایک دن حضور پاک تشریف لائے تو اداس تھے، تو سیدہ خدیجہ نے پوچھا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، نے کہا حضور اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، کیا بات ہے کیوں اداس ہے؟ فرمایا آج میں نے بہت غریب لوگ دیکھے ہیں، بڑے برے حال میں، کپڑا نہیں، کھانا نہیں، بہت برے حال، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں ان کی مدد کر سکوں،
بی بی خدیجہ نے کہا حضور آپ تشریف رکھیں. بی بی خدیجہ نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور صحابہ جو اس وقت اس کے رشتہ داروں میں تھے ان کو بلایا. تو صحابہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بی بی نے اپنا مال اپنے گھر سے لا لا کے حضور کے سامنے ڈھیر کرنا شروع کیا. درہم ہے، دینار ہے، زیور ہے، پیسہ ہے. وہ اتنی ڈھیری اونچی ہو گئی کہ حضور ہم سے چھپ گئے. اور اس نے کہا مالی مالو کا یا رسول اللہ، یہ سب میرا مال تیرا ہے، جہاں چاہو لٹا دو. تو وہ بی بی خدیجہ فوت ہوئی، حضور نے کلخانی کی ہے. حضور باغ نے 7 جمعراتیں فرمائی ہیں. حضور باغ نے کبھی اپنی بیوی کی برسی بنائی ہے. حضور باغ نے بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب، بی بی فاطمہ صرف ہیں جو حضور کے بعد فوت ہوئی، ورنہ 3 بیٹیاں حضور کی زندگی میں فوت ہو گئی. حضور کے بیٹے ہیں عبداللہ ابراہیم قاسم، جن کا لقب تھا طیب و طاہر، وہ حضور کی زندگی میں فوت ہو گئے. تو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حکم دیا یا چلو بھائی اس دور میں آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ غربت کا دور تھا، لیکن مدینہ منورہ جانے کے بعد تو اللہ نے غزائن مال غنیمت کے دروازے کھول دیے، پھر کون سی غربت تھی؟ مکہ فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا. یعنی جنگ حنین کے بعد حضور پاک نے مکے کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے قریش، ایک ایک قریشی کو 100 اونٹ دیا حضور نے. یعنی 100 اونٹ لٹا رہے ہیں حضور. لیکن یہ حکم نہیں دیا کہ میری جو بیٹی فوت ہو گئی اس کی ایک دن برسی تو منا لیں ہم. یہ سارے بدعات ہیں، یہ ناجائز ہیں. ہاں اللہ تمہیں توفیق دے، تمہارے والدین فوت ہو گئے، دادا دادی فوت ہو گئے، بیٹے بیٹیاں یا اولاد کوئی فوت ہو گئے، ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ بنا دو. کیا مانا؟ کہیں مسجد ہے، حمام نہیں، حمام بنوا دو. مسجد ہے، کتابیں نہیں پڑھنے کے لیے قرآن نہیں رکھوا دو. مسجد ہے، مصلی نہیں، صاف نہیں، انتظام کروا دو. مسجد ہے، مدرسہ ہے، لائٹ نہیں، لائٹ لگوا دو. پھل کے علاقے ہیں، پانی پینے کا نہیں، کنویں لگوا دو، نل لگوا دو. اور آج کل تو سب سے زیادہ حقدار زلزلہ زدگان لوگ ہیں کہ جتنا اللہ توفیق دے ان کی مدد کرو. میرے خاندان کے لوگ جو ہیں قبروں پہ جا کے دعا مانگتے ہیں. میرا بھائی قبروں پہ جانا منع نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انی نہیتکم من زیارت القبور الا فزوروها. حضور نے فرمایا میں نے منع فرمایا تھا لیکن حکم دیتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ تذکر الآخرہ، قبروں کو دیکھ کے بندے کو اپنی موت، اپنی قبر، اپنی آخرت یاد آتی ہے. لیکن جب قبروں پر جاؤ تو قبر والوں سے نہ مانگو بلکہ قبر والوں کے لیے مانگو کہ یا اللہ ان پہ رحمت فرما. حضور جب بھی تشریف لے گئے جنت البقیع الغرقد پہ، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے ان کے لیے دعا مانگی ہے، صحابہ نے ان کے لیے دعا مانگی ہے. یہ نہیں ہے کہ تم میت سے دعا مانگو کہ میری مدد کر، یہ تو پھر شرک ہو جاتا ہے، غیر اللہ کو پکارتے ہیں. میں اپنے پوتے کا نام زکریا افتخار رکھوں یا محمد زکریا رکھوں، والد کا نام افتخار ہے تو زکریا مستقل ایک نام ہے. محمد زکریا کیوں ہونا؟ زکریا پیغمبر کا نام ہے. یا زکریا انا نبشرک بغلام. محمد ایک مستقل نام ہے. یہ دو تین نام کیوں ملاتے ہیں؟ یا اس کا نام محمد رکھو یا اس کا نام صرف زکریا رکھو، باقی افتخار تو خیر اس کے باپ کا نام ہے. روزے کی حالت میں مجھے الٹی آ گئی، قے آ گئی. علماء فقہا فرماتے ہیں کہ اگر قے منہ بھر کے آ گئی تو اب تو روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ روزہ صرف ایک روزہ قضا کرے گا. اگر تھوڑی تھوڑی آئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ زیادہ منہ بھر کے آنے میں خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ بچی ہوئی پھر اندر چلی جاتی ہے، تو اس لیے وہاں روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. اور تھوڑی تھوڑی آئے تو روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ نہیں ہوتا. یا شیخ انی احبک فی اللہ احبک اللہ کما احببتنا فجزاک اللہ خیرا. کہتے جی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ذمے 17 روزے ہیں.
انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان کے بدلے میں روزے رکھوں. بہرحال بعض فقہا فرماتے ہیں کہ روزہ رکھ سکتے، اور اگر طاقت نہیں ہے تو ایک مسکین کے کھانے کے حساب سے جتنے دن بنتے ہیں اتنے دن کا صبح و شام کا کھانا مسکین کا کھلا دو، یا اتنا پیسے بنا کے غریبوں کو دے دو. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے خواب کی تعبیر کا علم نہیں آتا، اس لیے مجھے خواب نہ لکھے کرو، کیونکہ تعبیر رؤیا جو ہے یہ ایک علم ہے، ہر آدمی تعبیر نہیں دے سکتا. انبیاء علیہ السلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم دیا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا علمنی تعبیر الرؤیا. اور اسی طرح میرے محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے علم رؤیا عطا فرمایا، اور صحابہ میں حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور بعد میں علماء جو گزرے ہیں ان میں محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جو رؤیا کے معاملے میں ان کی کتابیں بھی ملتی ہیں، یا تو وہ کتابیں دیکھ لیا کرو، ان میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دیکھا تو یہ مراد ہے، یہ دیکھا تو یہ مراد ہے، یہ دیکھا تو یہ مراد ہے. مجھے کم از کم پتہ نہیں لگتا. مکے میں رہتا ہے، وہ اب کسی دوست کی شادی میں شرکت کے لیے مدینہ منورہ گیا، واپسی پہ احرام نہیں باندھا. وہی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو عمرہ کرے، باقی اماں فرماتے ہیں اس کی نیت شادی پہ جانا تھا، اس کی نیت عبادت تھی ہی نہیں، تو لہذا اس پہ کوئی جرمانہ نہیں. کہتے جی کہ آپ کے شاگرد جو ہیں وہ اپنے استعمال میں تو اصلی عطر لگاتے ہیں، لیکن لوگوں کو نقلی لگاتے ہیں، تو تم اصلی لگاؤ. تم اصلی لے لو اور لگانا شروع کر دو، اور نقلی خود بخود کون لگائے گا؟ پھر جب لوگوں کو اصلی ملے گا تو نقلی کون لگائے گا؟ میرا بھائی اصلی عطر بڑا مہنگا ہوتا ہے، کون جیب برداشت کرے؟ اس لیے ہر آدمی جیب میں 2 شیشیاں رکھتا ہے کہ لوگ مانگنا شروع کریں تو چلو سستے والے سے گزار کر دو. چلو خوشبو تو دے رہا ہے نا، چاہے سستی ہو یا اصلی ہو یا نقلی ہو، خوشبو تو آ رہی ہے نا. تو اصلی جو ہیں وہ بہت مہنگے ہیں. اب عطر عود جو ہے اگر وہ اصلی مل جائے کم از کم 3000 ریال کا 1 تولہ ہے، اور اگر اصلی مرد طائف ہی مل جائے تو کم از کم وہ 4 یا 5000 ریال کا 1 تولہ ہے. کون دوسرے کو لگائے گا؟ یا تو اتنا بڑا آدمی ہو. بڑا آدمی پھر ہم غریبوں میں تھوڑا بیٹھے گا، وہ بیٹھے گئے بڑے آدمیوں سے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے ایک دوسرے سے عطر لگوائیں. عطر ہیں 200 300 400 ریال تولے کے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ ان کو توفیق دے، یا دعا کرو اللہ ان کو زیادہ پیسے دے تاکہ ایسے ہی لگائیں. ہے اس کے لیے ہم طواف کریں، اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو. میں نے شادی کی ہے، میرے 2 بچے ہیں، میں 2 سال گزار کر دوبارہ چھٹی پہ گیا. میں نے اپنی بیوی کو اولاد نہ ہونے کے انجیکشن لگائے، پھر میں 2 مہینے گھر میں رہا اور اپنی بیوی سے ملتا رہا. پھر میں سعودی عرب آ گیا تو 18 مہینے کے بعد میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. اب اس کا کیا حکم ہے؟ حالانکہ میری بیوی مجھے یقین ہے کہ پاک دامن ہے، کوئی شک نہ کرو، یہ تمہارے انجیکشنوں کی برکت ہے. وہ جو تم نے لگائے تھے نا انجیکشن، اس کی اثرات ہوتے ہیں. بہرحال انشاءاللہ وہ تمہارا ہی بچہ ہے، 18 مہینے کا، 3 سال تک بھی بچہ پیٹ میں رہ سکتا ہے. اگر کچھ لوگ عمرے پہ آئے اور انہوں نے چوری سے حج کر لیا، بھئی ایک ہے حج کا ہو جانا، وہ تو انشاءاللہ حج ہو جائے گا، لیکن شریعت کے خلاف ہے کہ اسلامی حکومت کے قانون کو توڑا جائے. اگر کسی آدمی نے ساس سے زنا کیا تو نکاح، ابھی بھی نکاح کھڑا ہے، بڑا مضبوط نکاح ہے بھائی، ماں بھی ہے نکاح میں، بیٹی بھی ہے. انا للہ لا حول ولا قوت الا باللہ. سالی سے زنا کیا، نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن تم یہی مسئلے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہی کام تو نہیں کرتے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ حیات دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دوران نماز جب ہم پڑھیں تو نگاہ کعبۃ اللہ پہ ہو، نہیں سجدے کی جگہ پہ ہو.
نگاہ جو ہے آپ کی وہ سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ اگر کوئی آدمی طواف کے دوران یا صفا مروہ کے دوران گفتگو کرتا رہے، باتیں کرے، اگر باتیں شرعی جائز ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن بلا وجہ اور ناجائز باتیں کرنے سے ذکر اللہ کرے، کیونکہ طواف اور صفا کا مقام جو ہے اللہ کے ذکر کے لیے ہے کہ آپ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، درود شریف، کلمہ شریف جو بھی تمہیں یاد ہے وہ پڑھتے رہو۔ ہاں اگر کوئی ضروری بات ہے، کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لیا، کوئی بات پوچھ لی، کوئی ضروری بات ساتھی کو بتا دی، وہ جائز ہے۔ کہتے جی کہ جب ہم نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، اب ہم نے سر مڈانا ہے، تو کیا اوپر والی چادر اتار کے سر مڈا سکتے ہیں؟ بالکل، یہ کہا ہے کہ وہ لازمی باندھ کے بیٹھو۔ کہ ہمارے ملک میں عید کی نماز جو ہے وہ باہر ہوتی ہے کھلی جگہوں پر، کیا عورتوں کو جانا چاہیے؟ فتنے کا خوف نہ ہو تو جا سکتی، عورت عید نہ پڑھ سکے کوئی بات نہیں، وہ ظہر پڑھے۔ دوسرے شخص نے کسی پہ زنا کا تہمت لگایا لیکن گواہ کوئی نہیں، میڈیکل رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ زنا ہوا ہے، تو کیا اب حد نافذ ہوگی؟ اب کیا پتا زنا اسی سے ہوا ہے یا کسی اور سے ہوا ہے نا؟ اب جو عورت زانیہ ہے نعوذ باللہ تو کسی سے بھی زنا کرا سکتی ہے، پھر یہ کیا ثبوت ہے کہ اس سے کرایا؟ بہرحال اسلام کے روح سے جب تک کہ اس کے زنا کا ثبوت نہ پایا جائے حد نافذ نہیں ہوتی۔ شوال کے مہینے میں آپ نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے، تو بعض ائمہ کے نزدیک تو یہ عمرہ ہوتا ہی نہیں، تو اس لیے بلا وجہ آپ شکوک میں نہ پڑیں، انشاءاللہ آپ حج کریں اور حج آپ کا افراد ہوگا۔ اگر میقات سے عمرہ کریں گے تو پھر تمتع ہو جائے گا، واللہ اعلم۔ کہ حمام میں پہلے غسل سے پہلے کلی بھی کرتا ہوں، ناک میں پانی بھی ڈالتا ہوں، پھر غسل کرتا ہوں، تو کیا مجھے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ اصل ہے نیت، کہ تم نے پہلے وضو کی نیت کر لی دل میں، اور اس کے بعد ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی دیا، اچھی طرح چہرہ دھویا، پھر بدن پہ پانی بہا دیا، ٹھیک، پھر ضرورت نہیں ہے وضو کرنے کی، نیت بھی ہو اور وضو بھی کرے۔ 3 طلاق دے دی گئی ہیں اور اس کے بعد بیوی سے ملاقات بھی ہو گئی اور راضی بھی ہو گئی اور شرطوں سے نکاح بھی کر لیا ہے، اللہ تو معاف کرنے والے، اسی اللہ نے کہا ہے نا کہ نکاح تم نہیں کر سکتے ہو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ 3 طلاق کے بعد وہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کسی دوسرے بندے سے نکاح کرے اور وہ بندہ بھی اپنے منشے سے طلاق دے، پھر عدت گزر جائے، پھر پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرے۔ یہ بھی اسی خدا کا حکم ہے جو معاف کرتا ہے، اسی نے یہ حکم دیا۔ ربنا المسلمين عليه وتوالى انك انت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من المسلمين وحياك كل بلائنا اللهم اغفر لنا كل ذنب واهدنا كل ذنب وخرج لنا كل خلق نفسنا وارضانا واولادنا واولادنا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على